هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، صفحہ نمبر 54 پر یہاں سے۔ لوہا۔ اللہ نے ہمارے واسطے جتنی دھاتیں بنائی ہیں ان میں سے لوہا سب سے زیادہ کام آتا ہے، اسی واسطے اگر اس کو دھاتوں کا بادشاہ کہیں تو بجا ہے۔ دیکھو اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں۔ قلم بنانے کا چاقو ہے تو اسی کا، کاغذ اور کپڑا کترنے کی قینچی ہے تو اسی کی، گوشت کاٹنے کی چھری، درخت کاٹنے اور لکڑیاں چیرنے کی کلہاڑی اور آرا ہے تو لوہے کا، کاغذ نتھی کرنے اور کپڑے سینے کی سوئی ہے تو لوہے کی، کھانا پکانے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے بہتری اسی کی بنتی ہے۔ توا ہے تو لوہے کا، کڑھائی ہے تو لوہے کی، ہاون دستہ، دستے پناہ اور انگیٹھی ہے تو اسی کی۔ مکانوں کو دیکھو تو دروازے کی کیلیں اور میخیں، کنڈیاں، زنجیریں اور قفل بھی اسی کی بناتے ہیں۔ صندوقوں، بگھیوں، گاڑیوں، کشتیوں، جہازوں اور دیگر ہزاروں چیزیں میں لوہا ہی لگتا ہے۔ کسانوں، لوہاروں اور بڑھئیوں کے اوزار ہیں تو اسی کی بنے ہوئے، بلکہ لوہار تو اسی کی بدولت روزی کماتے ہیں۔ آپ کھاتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں۔ ریل جو دم بھر میں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے وہ تو گویا لوہے کی ہی بنتی ہے۔ اس کی سڑک ہے تو لوہے کی، گاڑیوں کے پہیے ہیں تو لوہے کی، انجن ہے تو لوہے کا، کہیں دریاؤں پر پل بنے ہیں تو وہ بھی لوہے کے۔ غرض ہمارے کام کی جتنی چیزیں ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جس میں لوہے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ خدائے تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، لوہا ہماری اتنی ضرورتوں میں تو کام آتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر چاندی سونے کی طرح مہنگا نہیں، بہت سستا ہے۔ اگر مہنگا ہوتا تو بڑی مشکل پڑتی۔ چاندی، تم نے دونیاں، چونیاں، اٹھنیاں اور روپے دیکھے ہیں، کیسے سفید سفید خوبصورت ہوتے ہیں، یہ سب چاندی ہی کے بنتے ہیں۔ تو یہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی تھی، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے، 1 انی، 2 انی، 4 انی، 8 انی، یہ سب چاندی کے بنتے تھے۔ ہماری بہتری ضرورتوں میں کام آتی ہے۔ دیکھو ہم روپیے، دونیاں، چونیاں دیتے ہیں اور ان کے عوض اپنی ضرورت کی چیزیں مول لیتے ہیں۔ بعض امیر لوگ اس کے برتن بھی بناتے ہیں، مگر ہم مسلمان چاندی کے برتنوں کو کام میں لانا حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ان سے غرور اور فخر کی بری عادت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے کو حقیر جاننے کا برا خیال آدمی کے دل میں سما جاتا ہے۔ ہندو اور دوسری قومیں اس کے چمچے، کٹورے، رکابیاں، تھالیاں اور دوسرے برتن بناتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں چھوت کا بڑا خیال ہے۔ چھوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک برتن میں کھا لے تو دوسرا اس برتن میں نہیں کھا سکتا ہے، خاص طور پر جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یعنی اگر نچلے طبقے کے لوگ چھو لیں تو جو اونچے درجے کے لوگ ہیں اس کو نہیں کھا سکتے ہیں اس برتن میں۔ ایک ہندو کسی برتن میں کھائے پیے تو دوسرا مانجھے بغیر اس میں نہیں کھاتا پیتا، مگر چاندی کے برتن میں ان کے ہاں چھوت نہیں، جو چاہے بے دھوئے اس میں کھائے پیے۔ ہمارے ہاں کسی کا جھوٹا کھا لینا کچھ بری بات نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔
اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ کھائیں تو دل میں نفرت بیٹھتی ہے، جو انسانوں کے لیے بہت بری بات ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ کھانے کو جی نہ چاہے تو نہ کھائے اور اس سے اس طرح جدا ہو جائے کہ اس پر میل نہ آئے۔ برتنوں اور سکوں کے علاوہ چاندی کے زیور بھی بنتے ہیں۔ انگوٹھی، چھلے، بالیاں، پتے، پہنچیاں، کڑے، چوڑیاں، تعویذ، ہیکلیں اور اس قسم کے زیور عورتیں پہنتی ہیں۔ مردوں کو ان کا پہننا منع ہے، کیونکہ مرد اکثر محنت کے کام کرتے ہیں، اس میں ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان مردوں کو زیور پہننے سے منع فرمایا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، قاضی یا کوئی اور معزز آدمی اپنی انگوٹھی بنائے تو مضائقہ نہیں۔ اس کی تار سے گوٹا، کناری ٹھپا، گوکھرو، توئی، سلما، ستارہ، کرن، کلابتون بناتے ہیں۔ بعض لوگ چاندی کے ہک اور بوتام بھی بناتے ہیں۔ جو برتن اور زیور چاندی کے نہ ہوں ان پر چاندی کا پانی چڑھاتے ہیں، اسے ملمہ کا گلٹ کرنا کہتے ہیں۔ آج کل ملمہ کرنے کا بہت دستور ہے۔ لوہے، تانبے اور پیتل کے برتنوں اور زیوروں پر چاندی یا سونے کا ملمہ کر لیتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اور بالکل چاندی سونے کے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی بدمعاش لوگ ناواقف لوگوں کے ہاتھ انہیں چاندی سونے کے بھاؤ بیچ ڈالتے ہیں، جس سے ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی دغا بازی کے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ چاندی کے باریک ورق بھی بنائے جاتے ہیں، وہ اکثر دواؤں میں پڑتے ہیں، ان سے بیمار کو فرحت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ تکلیف کے کھانے پر بھی لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی حلوائی بھی مٹھائیوں پر لگاتے ہیں، جو اس سے بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ گھڑیاں جن سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، ان کے ڈھکنے بھی چاندی کے ہوتے ہیں، مگر ان کی چاندی خالص نہیں ہوتی، اس میں پیتل، تانبا اور جست ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسے جرمن سلور یا جرمن کی چاندی کہتے ہیں۔ گھڑیوں کے ڈھکنوں کے سوا بہت سے برتن اور چمچے بھی اس کے بنتے ہیں۔ یہ سونے کے سوا اور سب دھاتوں پر بیش قیمت ہے، اس لیے جن لوگوں کے ہاں چاندی یا اس کے سکے یا زیور بہت ہوتے ہیں وہ مالدار سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے آدمی اور لوگوں کی نسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ غریب ہوں اور جنہیں کھانے پینے کو نہ ملے یا جن کے پاس ضروری حاجتوں کے واسطے کچھ سامان نہ ہو، ان کی مدد کریں۔ یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام میں